الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا تبارک و تعالی و یرضاہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم سورہ کہف شروع کر رہے ہیں اور اس کی پہلی 2 آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی پھر تمہیدی باتیں کہ جیسے قرآن کی کسی بھی صورت کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے 5 چیزوں کا کم از کم 5 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ صورت کے ساتھ ربط، صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ ربط۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ کے مقاصد کو جاننا یا صورت کے اہداف کو سمجھنا۔ تیسری چیز جو ہے وہ صورت کی تقسیم اس کے مضامین کے اعتبار سے۔ چوتھی چیز ہے مفردات کے معنی، یعنی مشکل الفاظ کے معنی تفصیل کے ساتھ جان لینا۔ 5ویں چیز امتیازات السورہ، یہ سورہ کے آخر میں بھی بتائے جا سکتے ہیں اور ابتدا میں بھی جانے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مفید رہتا ہے کہ پہلے پوری صورت پڑھ لی جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کے امتیازات کو سمجھا جائے۔ پھر ایک اور چیز ہے فوائد السورہ۔ فوائد السورہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں سے استنباط کریں، غور کریں، نکالیں کہ اس میں سے کیا کیا فوائد، یہ صورت ہمارے سامنے کون سے فائدے رکھ رہی ہے۔ تو فوائد السورہ اہم ترین ہوتے ہیں ابھی۔ تو آج اب شروع میں سب سے پہلے یہی دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کہف کا گزشتہ صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کی آپس میں شدید قربت ہے، ان کے جو مفہوم ہے، ان کا جو مرکزی مضمون ہے، دونوں بہت ملتے جلتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں کا آغاز، پہلی سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان اللہ سے ہو رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو سبحان اللہ کیا چیز ہے، یعنی تسبیح سے آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ کہف کا آغاز جو ہے الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ تحمید ہے اور سبحان اللہ تسبیح ہے۔ تسبیح و تحمید دونوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی صورتیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق بھی ہے۔ تو سبحان اللہ جو ہے یہ چند کلمات میں سے، جیسے سبحان اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 قسم کے کلمات یہ تمام اذکار کی جان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اذکار پڑھتے ہیں نا ہم، ان سب میں کسی نہ کسی صورت میں یہ پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے اذکار کا آغاز ان سے ہوتا ہے اور بہت ساری صورتوں کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ایک حدیث ہے بڑی مشہور، اس سے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے عظیم کلمے ہیں۔ حدیث یوں ہے، سبحان کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر یہ ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت یوں ہے، جیسے سورہ کہ یہ وہ اذکار ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ ایک بندہ جب اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک لفظ سے آغاز کرتا ہے اور پھر وہ بات کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر انہی الفاظ پہ یا اسی سے ملتے جلتے کسی اور کلمہ سے وہ بات کا اختتام کر دیتا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہے وہ تسبیح سے ہوتا ہے اور اختتام تکبیر پہ ہو رہا ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور اسی طرح مطلب اس میں حکم دیا گیا اللہ کی تکبیر بلند کرنے کا آخر میں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو فرق میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں، تسبیح میں اور تحمید میں فرق کیا ہے۔ تسبیح جو ہے یہ بعض چیزیں ایسی ہیں، جیسے امام راضی کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو اللہ کی شایان شان نہیں ہیں، ان کو بیان کرنا، ان سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا تسبیح کہلاتا ہے۔ اور الحمد یعنی یہ اس کا سلبی پہلو ہو گیا کہ جس میں وہ صفات جو نہیں ہونی چاہیے ان کا تذکرہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے کہ سبحان اللہ، ہمارا اللہ اس پاک ہے۔ جیسے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر اسی طرح
سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح ہے، اور الحمدللہ اس میں یہ وہ مثبت ہے، یعنی وہ ثبوتی رخ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے اندر یہ اور یہ صفات موجود ہیں. تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر ایک کامل تعریف اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. اور ایک تو یہ ربط تھا ان دونوں صورتوں کا، اور ایک اور دوسرا ربط جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ مدینہ گئے اور انہوں نے یہود سے پوچھا، کچھ مدد چاہتے تھے ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ ان کو کوئی وہ ایسے پوائنٹس دیں جن سے وہ ان کو کمزور کر سکیں ان کی دعوت کو. تو ان کے پوچھنے پر یہود نے ان کو حکم دیا کہ جا کے ان سے 3 سوال پوچھو، جو ایک روح کے بارے میں تھا، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور ایک اصحاب الکہف کے بارے میں. تو یہ جو روح کے بارے میں سوال ہے اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے. جیسے وہ انہوں نے کہا کہ یسألونک عن الروح، تو آگے جواب بھی ساتھ ہی ہے کہ کل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کے دو صورتوں کے جوڑوں کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مضامین ایک کے اندر آتے ہیں اور کچھ دوسرے میں، اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں. تو یہ اس کا ربط ہو گیا سورہ کہف کے ساتھ. اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. دوسرے نقطے یعنی مقاصد سورہ پہ کر لیتے ہیں. تو مقاصد کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے لیے ابتدائی آیات میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے. عام طور پہ مقاصد صورت کے یا صورت کا ہدف اس کی ابتدا میں ہوتا ہے، اور پھر اس کی تائید اس کی آخری آیات سے ہوتی ہے. کیونکہ ایک اچھے مقرر کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جس بات سے وہ بات کا آغاز کرتا ہے وہ اختتام بھی اسی پہ کرتا ہے، اس میں اس کا خلاصہ بھی پیش کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے لوگوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، تو اللہ نے بھی یوں ہی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ ابتدا میں مقاصد اور اپنے اہداف بیان کیے ہیں، اور آخر میں پھر اسی بات کا خلاصہ اور اسی کی طرف توجہ اور اسی کا کوئی ایسا رخ جس کی وجہ سے انسان کی اس رخ پہ اصلاح ہو سکے. تو ابھی جیسے اس کے ابتدائی 2 آیات ہیں ان میں دیکھیں کہ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. کہ اس میں تعریف کی ہے اللہ نے اپنی اس بات پر کہ اس نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اور کیوں اس کو ٹیڑھ نہیں؟ اور قیما لینذر بأسا شدیدا، تاکہ وہ ڈرائے شدید عذاب سے. بأسا شدیدا یعنی اس میں یہ بأسا شدیدا بہت اہم ہے، اس سے ڈرانا. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ بشارت ہے کہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور پھر اب آپ آخری آیات پہ آئیں تو آخری آیت 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اب اس میں کیا ہے کہ کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں تمہارے ہی جیسا، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. انما کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ تمہارا الہ، 2 دفعہ آیا الہکم، الہ تاکید کے لیے کہ الہ واحد ہے، معبود ایک ہی ہے، ماننی ایک ہی ہے، ایک ہی وہ رب ہے جس کے قوانین کو اپنانا ہے، جن کو مان لینا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو تم میں سے امید رکھتا ہے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا. یہ کون سی ملاقات ہے؟ یرجو لقاء ربہ، یہ وہی ملاقات ہے جو حشر کے دن ہونی ہے. یرجو لقاء ربہ، تو پھر اس دن کے لیے جس کے لیے پہلے باسن شدید کا تذکرہ آیا ہے، یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل کرے صالح، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. مطلب یہ نہیں ہے کہ صالح اعمال ہوں اور ساتھ شرک بھی ہوتا رہے، بلکہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. تو
اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی جس طرح سے آیات آئی ہیں اس میں 3 گروہ بیان کیے گئے، پھر سب سے پہلے خالص مومن کی صفات بیان کی گئیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو 5ویں صفت اور آخری صفت بیان کی گئی تھی اس میں یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ پہلے صرف یومنون کی بات تھی ایمان کی، جب آخرت کی بات آئی تو ہم یوقنون کہ یہ یقین اور ایقان کی کیفیت ہے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان وہ چیز ہے جو اعمال کو بدلتی ہے۔ بدلا ہوا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر آخرت کا خوف گھر کر گیا ہے، جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ قرآن پڑھیں، بار بار یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آخرت اور وہ حشر کا دن کتنا سخت ہے۔ ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ قیامت بہت کڑوی ہے، بہت شدید ہے، بہت انسان کو چور چور کر کے رکھ دینے والی ہے۔ تو جس کو اس چیز کا خوف ہے وہ پھر جب اس سے مقابلہ کرتا ہے تو پھر اس دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور پھر انسان آتا ہے اس راستے کی طرف جو خالص ہوتا ہے، جو صراط مستقیم ہوتا ہے، اور جو اسے نجات دلوا دیتا ہے۔ تو اس میں شیخ ناصر بن سلیمان کی ایک کتاب ہے تدبر سورۃ الکہف، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ المحور الموضوعی للسورہ ہوا تصحیح العقیدہ، کہ جو محوری موضوع ہے جس کے اوپر یہ صورت گھومتی ہے وہ عقیدے کی تصحیح ہے۔ مطلب عقیدہ تو ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں خرابیاں، کمیاں، غلطیاں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، تو اس کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ عقیدے کی تصحیح و تصحیح منہج النظر والفکر، مطلب پھر ایک ہمارے فکر و نظر کا منہج ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ منہج، جو طریقہ راستہ ہم اختیار کرتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ اصلاح ضروری ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کیا ہو گیا ہے کہ جو جس طبقے کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، جس گروہ جس جماعت کا ساتھی بن گیا ہے، بس ایک دفعہ شامل ہو گیا پھر پوری زندگی اپنی وہاں پہ گروی رکھوا دیتا ہے، اب وہ جس راستے پہ مرضی لے چلیں۔ لیکن ہمارا دین، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے منہج فکر و نظر کی تصحیح کرو ساتھ ساتھ، اگر منہج درست نہیں ہے تو اس کو درست کر لو، اور منہج درست ہوتا ہے پہلے فکر اور عقیدہ درست ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد منہج بدلتا ہے، ورنہ اگر عقیدے کی فکر نہ کی جائے تو پھر جو مرضی منہج ملا رہے اسی پہ انسان چلتا رہتا ہے۔ وتصحیح القیم بمیزان العقیدہ، قیم یہ جو ہم نے پیمانے، جو سٹینڈرڈز اپنے وضع کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان سٹینڈرڈز کی تصحیح بمیزان العقیدہ، عقیدے کی میزان پر ان کو پرکھتے ہوئے اس کو درست کرنا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اعتقاد، وہی جو میں پہلے کہہ بھی چکی ہوں کہ یہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی شیخ ناصر بن سلیمان نے، کہ اعتقادی پہلوؤں میں سے بالخصوص سورہ کہف جو ہے اس بات یوم الآخر کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اس بات یوم الآخر مطلب صرف یہ نہیں کہ یوم آخر سے وہ ڈراتی ہے، بلکہ وہ ما فیہ من النعیم للمؤمنین، اس میں مومنین کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کو یاد دلاتی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کیسی کیسی خوبصورت نعمتیں ہیں، کہ انہیں کنگن پہنائے جائیں گے اور کیا کھلایا جائے گا اور کہاں رکھا جائے گا۔ تو ما فیہ من النعیم، آج یہ ہے کہ ہمیں دنیا ہی اتنی حسین لگتی ہے اور اسی کی نعمتوں میں ہم کھو کے رہ گئے ہیں، جبکہ اگر ہم ذرا اس دنیا سے نکلیں اور آخرت کی نعمتوں کی طرف توجہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان نعمتوں کے ساتھ۔ تو ما فیہ من النعیم للمؤمنین والعذاب للکافرین، اور عذاب للکافرین کہ عذاب کو پڑھیں، اب دیکھیں کہ کیا عذاب ہے جو کافر کو پیش آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر کا بھی ذکر کیا اور کافرانہ رویے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے کافرانہ رویے کا بھی شکار ہو سکتا ہے، تو اتنی اپنی نگاہ میں وسعت پیدا کرنی ہے، اتنی بیداری اختیار کرنی ہے، اپنی بصیرت کو اس طرح سے درست کرنا ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ہم فرق کر سکیں، پہچان سکیں کہ ہمارے رویوں میں تو کہیں وہ عکس اور وہ سب کچھ شامل نہیں ہو گیا جن سے قرآن ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ جو کفار کی پہچان ہے وہ وہی چیز ہماری پہچان بننا تو نہیں شروع ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ یہ صورت فتن سے بحث کرتی ہے، فتن اس میں 4 قسم کے وہ قصے بھی آئے اور ان میں فتن کا تذکرہ، پھر ساتھ ہی اس میں منہج نجات بھی بتایا جاتا ہے۔
پھر جیسے اور بہت سارے اصول آ جاتے ہیں کہ ضبط اللسان کا اصول ہے، پھر حوار، جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، جتنے ڈائلاگ ہیں ان سارے قصوں میں لوگوں کے ساتھ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت رہنمائی کی ہے کہ آج بھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں ہمیں ہر قسم کے لوگوں، ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں سے واسطہ پیش آ رہا ہے جیسے پہلے لوگوں کو پیش آ چکا. تو ان لوگوں نے کس طرح سے ان سے بات کی، کیسے انہوں نے ان کو دلائل دیے، کیسے رد کیا، وہ بھی ہم اس صورت سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب اگلا نقطہ ہے سورت کی تقسیم مضامین کے اعتبار سے. یہ میں بس بہت اجمالی سی آپ کو بتا رہی ہوں، وہ تقسیم جو خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اپنی کتاب صورتوں کا نظم جلی میں لکھی ہے، ورنہ ویسے تو اس کی بہت تفصیلی تقسیم بنتی ہے، لیکن ابھی اکٹھا بتانے سے اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا، تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ موضوع اور مقصد اور تقسیم یہ سب جو ہے نا جب پڑھیں گے تو اس وقت سامنے آتی رہے گی. تو ایک اجمالی سا اس کی تقسیم یہ ہے کہ اس کو وہ 6 پیراگراف میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا اور آخری پیراگراف جو ہے وہ تمہیدی ہے، اور بیچ والے جو 4 پیراگراف ہیں وہ ان میں وہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے. جیسے آیت نمبر 1 سے 8 تک پہلا پیراگراف، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد قرآن کا تعارف، اس کی خصوصیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور انسانوں کو زندگی کے مقصد سے آگاہ کیا گیا ہے. پھر آیت نمبر 9 سے 31 تک دوسرے پیراگراف میں قصہ اصحاب کہف ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 59 تک 2 اصحاب کا قصہ ہے کہ ایک مادہ پرست مشرک اور دوسرا آخرت کا قائل موحد. اس قصے کا مال و دولت میں کمی بیشی کی آزمائش کو ثابت کرنا اس کا مقصد ہے. پھر اس کے بعد 60 سے لے کے آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک قصہ موسیٰ و خضر ہے، جس میں علم کی کمی بیشی بھی آزمائش بن سکتی ہے، اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد قصہ ذوالقرنین ہے، آیت نمبر 83 سے لے کے 102 تک، جس میں اقتدار کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد 103 آیت نمبر 103 سے لے کے آیت نمبر 110 تک اس کا اختتامیہ اور خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اچھا، اب تفسیر شروع کرتے ہیں ایک ایک لفظ کی. الحمدللہ سے آغاز کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ، اس میں جو ال ہے سب سے پہلے تمام، الحمد تمام تعریف. حمد کا مطلب تعریف بھی ہے اور حمد کا معنی شکر بھی ہے. تو الحمد کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریف. جو ہے یہ الاستغراقی ہے، جو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے صنف تعریف یا صنف حمد کی تمام انواع کو اپنے اندر. جتنی بھی نوع کی تعریف کسی بھی رخ پہ جس انداز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب اس میں شامل ہے. تو الحمد للہ، یہ تعریف کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس تعریف کو اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اللہ کی حمد ہے. اور یہ لام جو ہے برائے اختصاص بھی ہے اور برائے استحقاق بھی ہے. وہ اس طرح سے کہ تعریفیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے اندر تمام خوبیاں جمع ہیں اور جس کی تمام صفات اور تمام افعال کامل ہیں، ہر طرح کے نقص سے پاک ہیں اور ہر طرح کی خوبی کے ساتھ مکمل ہیں. تو ورنہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اور لوگوں کی بھی تعریف ہوتی ہے، اور یوں ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ استحقاق کے بغیر بھی لوگ اپنی تعریف کروا لیتے ہیں، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے. والذین یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. یہ ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو جب جہاد میں سخت مراحل آتے تھے تو چھٹ جاتے تھے، لیکن جب فتح اور کامیابی دیکھتے تھے تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے. تو والذین یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. تو ادھر الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے. آگے ایک دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں اس کا موجب کیا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں جب اللہ کی تعریف ہوئی الحمدللہ، تو اس کے بعد 3 عقلی دلائل آئے،
اور ان میں سے پہلی دلیل یہ تھی الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ رب العالمین ہے اس لیے وہ تعریف اور حمد کا مستحق ہے۔ پھر دوسری دلیل تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اس کی جو الوہیت اور ربوبیت ہے وہ رحمت کے اسلوب کے اوپر ہے، رحمان ہے وہ، رحیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری جو صفت آتی ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں استحقاق بتا کے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے اس کی حمد کرو۔ یہاں پہ جس چیز کو استعمال کیا گیا ہے وہ اگلا حصہ ہے آیت کا، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تنزیل کی طرف، اپنی نعمت تنزیل کی طرف متوجہ کیا ہے، کہ وہاں جو صفات تھیں وہ رب العالمین کے صفات کی طرف سب سے پہلے، کہ اس میں، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ موجب جو ہے تعریف کا، یہ موجب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ موجب اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے کوئی ایک موجب ہو، کہ بندہ اللہ کی تخلیقات دیکھتا ہے، جیسے دن رات ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، بارش ہے، زمین سے نکلنے والی فصلیں ہیں، نباتات ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ اور یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ توحید ہے جو عامت الناس کی ہے۔ اور خاص کی توحید یہ ہے کہ وہ انبیاء اور ان کے ساتھ آنے والی تعلیمات اور وحی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جیسے یہاں پہ تذکرہ ہے انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بیان کیا، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا اپنا شرف ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے، دوسرا جس پہ اتاری ہے اس کا شرف کہ عبدہ الکتاب۔ یہ دو طرح سے ہے کہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ انزل الکتاب، یعنی بندے کا ذکر نہ ہوتا، اللہ نے اپنے بندے کا ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بندے کا ذکر کتاب پر مقدم کیا ہے، کہ اس کو کتاب کا بھی گو کہ اپنا بہت بلند مقام ہے، بہت عظیم کتاب ہے، لیکن کتاب پہنچانے والے کا مقام بھی اللہ کے نزدیک جو مقام ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب پر بھی مقدم کر دیا اس ترتیب میں کہ انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین شرف دیکھیں تو وہ کتاب جو انتہائی شرف والی ہستی کی طرف سے آئی، انتہائی شرف والے بندے کے اوپر، اور جو فی نفس ہی انتہائی عظیم کتاب ہے، اس کا مقام یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی ایک صفت بیان کر دی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ عوج کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عوجہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیڑھا پن جس کو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے، اور عوج کا مطلب ہے کہ ٹیڑھ ہو، تناقض ہو، جیسے یہ لکھا شیخ ناصر بن سلیمان نے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لا من جہت الالفاظ ولا من جہت المعانی، اخبارہ کلھا صدق و احکامہ عدل سالم من جمیع العیوب، یعنی یہ جو کتاب ہے اس کے کلام میں، اس کے پیغام میں الفاظ کی جہت سے بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر طرح کے نقص سے پاک رکھا ہے۔ یہ اتمام نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اگلی آیت میں قیما لینذر، قیما، یہ اس کو بھی گزشتہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، یہ کتاب کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے۔ اور ویسے اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں کہ قیمن جس کا مطلب ہے سیدھا رکھنے والی چیز، اور اس کا مطلب نگران بھی ہے، اس کا مطلب مہیمن بھی ہے، نگرانی کرنے والا۔ تو اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف آراء پیش کیے ہیں کہ قیم کا تعلق عبد کے ساتھ بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت ہو سکتی ہے کہ وہ قیم تھے اور انہوں نے چیزوں کو سیدھا رکھا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
اور سارے پورے دعوتی کام کو. اور اس کے علاوہ اس کی نسبت جو ہے کتاب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ خود یہ کتاب، جیسے یہ کتاب جو ہے گزشتہ کتابوں کے اوپر نگران مانی جاتی ہے، مہیمن، کہ یہ گزشتہ کتابوں کو درست مانتی ہے اور ان کو درست رکھتی ہے، کہ اگر ان میں غلطیاں ہو چکی ہیں تو یہ کتاب جس طرح سے ہمیں بتاتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں کیا کیا غلطیاں واقع ہوئیں، تو اس سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. تو قیمن، یہ ایک تو اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، دوسرے یہ سیدھی ہے، بالکل سیدھی. اور قیم کا لفظ استقامت، صراط، سیدھے راستے کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوا ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ سیدھا رکھنے والی ہے. لینذر، تاکہ ڈرائے، تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ یہ ڈرائے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے جو شدید عذاب ہے اس سے ڈرا دے لوگوں کو. کوئی بھی دعوت جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں انذار اور تبشیر دونوں چیزیں موجود نہ ہوں. وہ دعوت بالکل فارغ ہے جو انذار و تبشیر سے خالی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کی ایک خوبی بھی سامنے آتی ہے، اور یہ قرآن کی بھی صفت ہو گئی کہ، اور یہ نبی کی صفت بھی ہو گئی کہ وہ جو پیغام لائے ہیں اس میں انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے. قیما لینذر، یہ اس لیے یہ قائم رکھنے والی ہے، قائم رکھنے والی ہے تاکہ ڈرائے لوگوں کو بأساً شدید، اس شدید عذاب سے. اس شدید عذاب سے بھی مراد، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے دنیاوی عذاب بھی مراد ہے اور اخروی عذاب بھی، لیکن زیادہ جو ہے اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو انتہائی شدید ہوگا. اس دن اتنا شدید عذاب ہوگا کہ جو اولو العزم انبیاء اور پیغمبر ہیں وہ بھی کہیں گے کہ سلم سلم یا رب. تو اس کی شدت سے بچانے کے لیے جو ذریعہ ہمیں دیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں الحمدللہ سے یہاں تک، شدید فتنوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، تو اس وقت جب ہمیں الحمدللہ کے ساتھ آگے یہ چیز سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک ایسی کتاب ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں عطا کر دی ہے جس میں اتمام نعمت کر دیا گیا ہے، کہ اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ بھی نہیں اور وہ سیدھی رکھنے والی بھی ہے. اس میں وہ سارے اصول موجود ہیں جس سے خود کو بھی سیدھا رکھا جا سکتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس دین پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ خود بھی سیدھے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھا رکھتے ہیں. اور اس کے لیے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ انذار، کہ شدید عذاب سے ڈرایا جائے. من لدنہ، وہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی تعریف الحمدللہ سے کی گئی ہے، جس کی تعریف الحمد، وہ الفاظ ہیں الحمد تملأ المیزان، جن سے میزان بھر جاتی. یعنی عظیم ترین ہستی، اس کی طرف سے جو عذاب ہو سکتا ہے، وہ عذاب بھی اگر ایک عام بھی دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بڑا مضبوط شخص یا ادارہ ہو، تو اس کی طرف سے اگر کوئی تعذیب اور کوئی سختی آئے تو وہ کتنی شدید ہوتی ہے. تو پھر وہ سختی کتنی شدید ہوگی جو شدید العقاب کی طرف سے ہو، جو اس رب کی طرف سے ہو جو خود اپنے عذاب کو باسن شدید کہہ رہا ہے، اور جو خود اتنا مضبوط ہے کہ اس کی مضبوطی کا پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی. تو قیما لینذر بأسا شدیدا، اور انذار میں اب یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈرایا کن کو جائے. قیما لینذر بأسا شدیدا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا آگے پھر اگلی آیات میں تذکرہ آ جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو انذار کے مستحق ہیں. لیکن انذار عام ہے، یہ برے لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ منکرین کے لیے بھی ہے، یہ کفار کے لیے بھی ہے، اور یہ مومنین اور نیک لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ کسی کے بھی اندر کسی وقت بھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ انذار جو ہے وہ اس کے لیے باعث ہدایت بن جائے. بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. ویبشر المؤمنین، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات. بشارت جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، کہ قرآن سب کے لیے ہے، دعوت سب کے لیے ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ انذار
کس کے لیے ہے، لیکن بشارت کے آگے ساتھ یہ اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ بشارت دیتی ہے مومنین کو، ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، جو اللہ کی عظمت، جلالت، اس کے اختیارات، اس کے افعال، اس کو ہر چیز کو پہچان کر اس کے آگے سرنگوں ہو گئے، جنہوں نے پوری طرح سے اس کی بندگی اختیار کر لی، جنہوں نے اپنی مرضی ساری اس کی شریعت کے تابع کر دی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو بشارت دیتی ہے مومنین کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ اب مومنین کون ہوتے ہیں وہ آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مومنین وہ ہیں الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ یعملون میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعملون صالحاتی کہ وہ لگے رہتے ہیں نیک کاموں میں۔ اچھا، صالحات کیا چیز ہے؟ صالحات سے قرآن نے جو صالحہ کی تفسیر کی ہے، عام طور پہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل ایک شخص یہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کمائی حرام سے آ رہی ہے اور باہر ایک سبیل لگوا دی کہ باہر آتے جاتے لوگ اس سے پانی پئیں گے تو ہمیں ثواب پہنچے گا، لیکن عمل صالح یہ ہے کہ جس میں پوری طرح شریعت کی تابع داری ہو، جس میں اخلاص پایا جائے اور قرآن اور سنت کی اتباع اس میں موجود ہو، اس عمل کو عمل صالح کہا گیا۔ یہ صالح کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں، عمل صالح کو، کہ بشارت جو ہے وہ چونکہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے، اور صالح کے دو معنی ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کارآمد کو، کارآمد جس مقصد کے لیے، کارآمد وہ چیز ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہو وہ اس مقصد کو پورا کرے، اور اس کے برعکس جو ہے مفہوم ہے وہ فاسد ہے۔ جیسے دودھ خراب ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اب یہ کس کام کا، اس کو گرا دیں، یہ فاسد ہو گیا۔ تو دوسرا مطلب جو ہے صالح کا، دوسرا مطلب ہے کہ صالح یعنی ویلڈ چیز، قابل قبول، اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہوتا ہے انویلڈ، جس کو رد کر دیا جاتا ہے، جو چیز چلتی نہیں ہے رد ہو جاتی ہے۔ تو کارآمد اور چلنے والا جو رد نہ ہوتا ہو وہ اس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ نماز انسان کی زندگی میں کسی مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ اس مقصد کو پورا کرتی ہے، تو پھر اسی طرح سے روزہ ہے، جہاد ہے، یہ سب اعمال اللہ کی اغراض کو پورا کروانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو پا لیا، ایمان کے ساتھ اعمال کیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اعمال برآمد ہونے لگ گئے، وہ ان اعمال کے لیے نہایت اجر ہے۔ تو اعمال صالحہ جو ہیں ان کی بنیاد پہ انسان جنت میں جا سکے گا۔ الذین یؤمنون ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، یعملون الصالحات جیسے اس میں ہے کہ استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس میں مجھے وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے کہ جس میں کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بیکار اور مہمل وقت نہیں گزارتے، بلکہ کسی اور اچھے کام میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ فنصب مطلب ٹکا دو، کسی چیز پہ جما دو، کسی اور کام پہ۔ تو یہ طرز عمل زندگی بھر۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے ہے بہترین اجر۔ تو اس آیت سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان ہستی کا تصور ذہن میں لاتی ہے، ایک ایسی ہستی جس کی تعریفیں ناقابل بیان اور جن میں کوئی کمی نہیں، جو مکمل تعریف کا مالک ہے۔ پھر وہ ہستی کہ جس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ اس نے کتاب نازل کر دی، اور کتاب جو ہے وہ یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو لیجسلیٹ کیا جائے، اس کو قانون کا درجہ دیا جائے، اس کو زندگی میں اپنا حکمران مان لیا جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ تو جو لوگ کتاب کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کتاب ان کو جنت کی طرف لے کر چلے گی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی یہ سراسر حکمت ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب حکمت ہے، اور اس کے باہر جو کچھ ہے اس میں ٹیڑھ بھی ہے، اس میں لازماً ٹیڑھ ہے۔
جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے علم سائیکالوجی ہے یا اور ایسے بہت سارے علوم ہیں جو دنیا میں لوگوں نے ریسرچ کی، تیار کیے، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت خوبیاں ہیں، بہت حکمتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 50 سال پہلے ایک چیز حکمت تھی، بہت مفید تھی، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد سمجھ آئی کہ تو سب بالکل غلط کر رہے تھے اور سراسر نقصان دہ طریقہ تھا، اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ والا معاملہ قرآن کے احکام اور قرآن کی حکمت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بہترین کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ہمیشہ اس کے اپنے آگے رکھیں، اس کے پیچھے چلتے رہیں کہ یہاں تک کہ یہ ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ اور جو شخص آگے نہیں رکھے گا، قرآن اس کے بھی پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی وقت وہ اس کی طرف پلٹ آئے، اس کو بھی پکارتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے۔ تو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا کام آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں کہ حسنا، اس کے مختلف معنی ڈھونڈ کے آپ گروپ میں شیئر کریں۔ ویسے ہی میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا یوں آپ کی اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، تو حسنا کا مطلب تو یہی ہے کہ بہت اچھا، مبالغے کا صیغہ ہے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ایک ایسا اجر جو کسی نے دیکھا نہ ہوگا، جو سنا نہ ہوگا۔ مطلب ایسے اجر نہیں ہے جیسے دنیا میں جتنا کیا اتنا مل گیا، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی کم ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ اجر ہے کہ جس کے بارے میں وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، مفہوم یہ ہے کہ جس کو کسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ تو یہ اجر حسن کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو بے حد و حساب بڑھا کے دیا جائے گا، انسان کے تصور سے اور اس کے اندازے سے وہ کہیں بہت آگے کی چیز ہے۔ تو آج کا بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں اسباق لینے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔